الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی سلسلہ وار گفتگو میں پچھلے باب کا اگلا حصہ بیان کریں گے۔ ملک الموت کو کسی کی موت کا علم کیسے ہوتا ہے؟ ملک الموت پر اس درخت کا ایک پتا گرتا ہے جو عرش کے نیچے ہے، اس پر جسے موت آنی ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک درخت پیدا فرمایا ہے، اس پر تمام مخلوق کی تعداد کے برابر پتے ہیں۔ تو جب کسی کی موت قریب ہوتی ہے اور اس کی عمر کے 40 روز باقی رہ جاتے ہیں تو اس درخت کا ایک پتا گرتا ہے جو حضرت عزرائیل علیہ السلام کے پہلو میں گرتا ہے۔ پس وہ مطلع ہو جاتے ہیں اور اسی وقت اس مرنے والے کا نام آسمان پر مردہ شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ زمین پر 40 دن تک زندہ رہتا ہے۔ اور ملک الموت کو جس کی روح قبض کرنے کا حکم ملتا ہے تو ساتھ یہ بھی خبر دی جاتی ہے کہ اس جگہ کا نام جس میں اس کی روح قبض کی جائے گی اور اس کے سبب کا بھی ذکر ہوتا ہے، یعنی کس وجہ سے اسے موت آئے گی یہ بھی اس میں ذکر ہوتا ہے۔ صالحین بندوں کی روح قبض ہونے کے بارے میں کہ صالحین بندوں کی روح کس طرح سے قبض ہوتی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جب ملک الموت کسی بندے کی روح قبض کرنے کے لیے اس کے منہ کی طرف آتا ہے تاکہ اس کی روح قبض کرے تو اس کے منہ سے یہ آواز آتی ہے کہ اے ملک الموت، اس طرف سے روح نکلنے پر تمہارا قابو نہیں ہے، کیونکہ اس میں میرے رب کا ذکر جاری ہے۔ پھر ملک الموت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے اے میرے پروردگار، تیرا بندہ ایسے ایسے کہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی روح کسی دوسری طرف سے قبض کر لو۔ تو ملک الموت اس بندے کے ہاتھ کی طرف سے آتا ہے تاکہ اس کی روح قبض کرے۔ پس ہاتھ ملک الموت سے کہتا ہے کہ تجھے مجھ پر کچھ قابو نہیں، میں باکثرت خیرات کرتا ہوں اور علم لکھا کرتا ہوں اور راہ خدا میں کفار کی گردنوں پر تلوار چلاتا ہوں۔ پھر ملک الموت پیر کی طرف سے روح نکالنے کے لیے آتا ہے تو پیر کہتا ہے تیرا مجھ پر کوئی زور نہیں چلے گا، کیونکہ میرے ساتھ وہ جمعہ اور جماعت اور مریض کی عیادت اور مجلس علم کو چل کر جاتا ہے۔ پھر وہ کانوں کی جانب سے آتا ہے تو وہ کان کہتا ہے کہ تجھے مجھ پر کچھ قابو نہیں، اس لیے میں قرآن اور ذکر الہی سنتا ہوں۔ پھر فرشتہ آنکھوں کی طرف سے آتا ہے تو آنکھیں کہتی ہیں کہ تیرے لیے ہماری طرف سے کوئی راستہ نہیں، اس لیے میں قرآن کی زیارت کرتا ہوں۔ پھر ملک الموت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے اے میرے پروردگار، تیرے بندے کے اعضاء حجت کے ساتھ مجھ پر غالب آ گئے۔ تیرے بندے کے اعضاء یعنی اس کے جسم کے جو انگ ہوتے ہیں، ہاتھ پیر منہ کان آنکھ یہ سب چیزیں وغیرہ، تو فرشتہ عرض کرتا اے پروردگار، تیرے بندے کے اعضاء حجت کے ساتھ مجھ پر غالب آ گئے
اور وہ ایسے ایسے کہتا ہے، تو اب میں اس کی روح کیسے قبض کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا نام اپنی ہتھیلی پر لکھ لو اور میرے مومن بندے کو دکھاؤ تاکہ وہ اسے دیکھے۔ پس ملک الموت اللہ تعالیٰ کا نام اپنی ہتھیلی پر لکھ لیتا ہے اور مومن بندے کی روح کو دکھاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر مومن کے جسم سے نکل آتی ہے۔ یہ قرۃ الابصار میں صفحہ نمبر 53۔ پس اللہ سبحانہ و تعالی کے نام سے محبت کے سبب نزا کی سختی مومن بندے سے ٹل جاتی ہے اور روح خوشی خوشی قبض ہو جاتی ہے، تو پھر ان پر آخرت کا عذاب کیسے نہ ٹلے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے دلوں پر اپنا نام لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے دلوں پر اپنا نام لکھ دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس اللہ نے ایمان ثبت فرما دیا ہے اور انہیں اپنی روح یعنی فیض خاص سے تقویت بخشی، اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی اللہ والوں کی جماعت ہے، یاد رکھو بے شک اللہ والوں کی جماعت ہی مراد پانے والی ہے۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22۔ اسی طرح جب نیک بندہ نزا کی حالت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اس بندے کو چھوڑ دو تاکہ وہ آرام پائے، اور ندا دینے والا کہتا ہے کہ تجھ پر قیامت تک سلامتی ہو، یعنی اس کو قبر میں نہ کوئی عذاب ہوگا اور وہ ہمیشہ قبر میں امن و امان سے اور بغیر کسی سختی کے، بغیر کسی عذاب کے قبر میں وہ آرام فرمائے گا قیامت تک، بلکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بستر ہوگا اور جنت کی ہوا ہوگی اس کے لیے، اور وہ قیامت تک اسی طرح سے آرام کے چین کی نیند سوئے گا۔ وقت نزا شیطان ایمان کس طرح سے چھینتا ہے، کس طرح کوشش کرتا ہے کہ اس کا ایمان بندے کا چھین لے۔ تو وقت نزا بندے کے پاس شیطان آ کر اس کی بائیں جانب بیٹھ جاتا ہے۔ نزا کے وقت شیطان بندے کے بائیں جانب آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تو اس دین کو چھوڑ دے اور کہہ خدا دو ہے، تاکہ تو اس سختی سے نجات پا جائے۔ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ تو اس دین کو چھوڑ دے اور کہہ خدا دو ہیں، تو تیری یہ نزا کی جو سختی ہے وہ کم ہو جائے گی، تجھے آرام مل جائے گا، تاکہ تو اس سختی سے نجات پا جائے۔ اور مومن اس وقت پیاسا ہوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پاس ٹھنڈے پانی کا پیالہ لاتا ہے اور اس کی طرف بڑھاتا ہے، تو مومن اس پانی کو مانگتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ نبیوں کو جھوٹا کہہ تب میں تجھے پانی دوں گا۔ تو جس کو بدبختی نے گھیر لیا ہو وہ اس شیطان کی بات کو مان لیتا ہے، تو وہ دنیا سے کافر ہو کر مرتا ہے، اور وہ جس کو دائمی سعادت دستگیری کرے تو وہ شیطان کی بات کو رد کر دیتا ہے اور وہ دنیا سے مومن جاتا ہے، یعنی ایمان بالخیر پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یعنی شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے، جو وسوسے ڈالتا ہے، وہ آخری وقت تک شیطان ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا اور اپنے جال میں پھنساتا ہے۔ موت کے وقت بندے کا حال 5 طرح کا ہوتا ہے، 5 طرح سے وہ حال اس کا تقسیم ہوتا ہے۔ تو جب بندے کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کا حال 5 طرح سے تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا، مال اس کے وارثوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی جو مال اس نے کمایا، خواہ وہ حلال طریقے سے کمایا ہو
یا حرام طریقے سے کمایا ہو، وہ مال اس کا نہیں، اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ مال وارثوں کا ہوتا ہے، جو اس کے وارث ہیں ان کا۔ اور روح جو ہوتی ہے وہ ملک الموت کے لیے ہو جاتی ہے، اس کی جو بندے کی جو روح ہوتی ہے وہ ملک الموت لے جاتی ہے، مال وارث لے گئے۔ اور اس کا جو گوشت ہوتا ہے بندے کا جو قبر میں، وہ کیڑے مکوڑوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اس کا جسم جو ہے، جو کیڑے مکوڑے جو قبر میں ہوتے ہیں، سارا جسم اس کا کھا جاتے ہیں۔ اور ہڈیاں جو اس کی ہوتی ہیں بندے کی، وہ مٹی کے لیے ہوتی ہیں۔ تو مال وارثوں کا ہو گیا بندے کا، اور روح ملک الموت کی ہو گئی، اور گوشت اس کا کیڑے مکوڑوں کے لیے ہو گیا، ہڈیاں مٹی کے لیے ہو گئیں، اور نیکیاں جو اس نے نیکیاں کمائیں وہ حقوق طلب کرنے والوں کے لیے ہو گئی، یعنی دنیا میں اس نے جس کے حقوق ادا نہیں کیا یا کسی کا قرضہ لیا، اس کا قرض ادا نہیں کیا، تو وہ نیکیاں اس کے لیے ہو گئیں۔ اب ایسے بندے کا بتاؤ کیا حال ہوگا، اس کے پاس بچا کیا؟ نیکیاں کمائی، قیامت کے دن وہ دوسروں کو دینا ہوں گی، کیونکہ ان کے حق تھے اس پر، وہ حق ادا نہیں کیے۔ کسی کا قرض لیا، وہ قرض ادا نہیں کیا، کسی کی بے ایمانی کی، تو وہ سارا کا سارا اس کو ادا کرنا پڑے گا قیامت کے دن۔ نیکیاں جو اس نے کمائیں وہ قیامت کے دن دوسروں کو دینی پڑیں گی، تو نیکیاں دوسروں کی ہوگی۔ تو ایسے بندے اس سے عبرت حاصل کریں کہ ان کے ساتھ پھر کیا جائے گا۔ مال وارثوں کا ہو گیا، روح ملک الموت کی ہو گئی، روح اور گوشت کیڑے مکوڑوں کے لیے، اور ہڈیاں قبر کی مٹی کے لیے، اور نیکیاں دوسروں کے لیے، پر اس کے پاس بچے ہی کیا۔ اور اگر ایمان سلامت رہے اور شیطان نہ لے جانے پائے تو یہ اس میت کے لیے نفع مند اور باعث نجات ہے، اور شیطان وقت موت ایمان لے گیا تو صرف ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ یعنی اب آخری وقت میں اگر ایمان بھی اگر نہ بچا، ایمان بھی اگر وہ لے گیا، تو پھر بندہ تو سیدھا سیدھا کافر مرے گا، پھر تو کچھ بھی نہیں رہے گا اس کے پاس۔ یعنی کہ کچھ نیکیاں اگر دے دی جائیں دوسروں کو قیامت کے دن، ان حقوق کے بدلے میں جو اس نے ادا نہ کی تھی، جو اس پر واجب تھے، فرض تھے، جو اسے ادا کرنے تھے، ان حقوق کے بدلے کچھ نیکیاں اگر دے دی جائیں گی، تو کچھ اگر باقی بھی رہ جائے، لیکن آخری وقت میں اگر شیطان ایمان لے گیا تو پھر بندے کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، پھر تو وہ کافر ہی مرے گا، کیونکہ ایمان لے گیا تو اس کا خاتمہ جو ہے پھر ایمان پر نہیں بلکہ کفر پر ہوگا۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہم دنیا میں اس طرح سے نیک عمل کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، رسول اللہ کی اطاعت کریں، تاکہ وہ ہم جو کام کرتے رہتے ہیں وہ ہماری عادت میں آ جاتا ہے، تاکہ وقت موت بھی وہ ہماری عادت بنی رہے کہ اللہ اور اس کا رسول، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری اور اس کی غلامی۔ کیونکہ بندے کا جو ایک معنی ہوتا ہے وہ غلام کے ہوتا ہے، تو ہم ہر وقت اپنے آپ کو غلام تصور کرتے رہیں، کبھی اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے کہ ہم غلام ہیں، اور میرا مولا، میرا پاک پروردگار ہے، وہ میرا آقا ہے، میرا مولا ہے۔ اور جب ہم اپنا ایک معمول بنا لیں گے پوری زندگی کا کہ ہم نیک عمل کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، ذکر الہی کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تو جب انسان کا ایک معمول جب بن جاتا ہے کہ وہ کثرت سے نیکیاں کرتا ہے، تو وہی نیکیاں پھر جو ہے اسے اس کے ایمان کو بچانے میں مددگار ہوتی ہیں۔ آخری وقت میں جب شیطان ایمان لینے کے لیے آتا ہے، تب تو شیطان وقت موت ایمان لے گیا تو صرف ہلاکت ہی ہلاکت ہے، کیونکہ ایمان کا جانا رب سے جدائی ہے، اور بے شک روح کی جسم سے جدائی ہوتی ہے، رب سے جدائی نہیں ہوتی ہے۔ اب آگے روح کا بیان۔ حدیث پاک میں ہے، جب روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو آسمان سے 3 بار آواز آتی ہے کہ اے ابن آدم، تو نے دنیا چھوڑ دی یا دنیا نے تجھے چھوڑ دیا؟ اور کیا تو نے دنیا جمع کی یا دنیا نے تجھے جمع کیا؟ بڑی عبرت ناک یہ باتیں ہیں، ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جس دنیا سے ہم محبت رکھتے ہیں، جس دنیا سے ہم رغبت رکھتے ہیں، اور جس مال اور دنیا کی
ہمارے نفسوں کے اندر خواہشات ہمیشہ رہتی ہے کہ یہ فلاں چیز ہمیں مل جائے، یہ فلاں چیز ہمیں حاصل ہو جائے، اور اس کی طلب میں ہم جو ہے گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ بعد موت یہ دنیا بھی تمہارا ساتھ چھوڑنے والی ہے، جو مال جس سے تم محبت کرتے تھے وہ بھی تمہارا ساتھ چھوڑنے والا ہے، حتیٰ کہ بیوی، اولاد اور تمہارے عزیز اقارب رشتہ دار، یہ سب کچھ تمہارا ساتھ چھوڑنے والے ہیں۔ تو سوچو کہ پھر تمہارے ساتھ جائے گا کون سوائے تمہارے وہ نیک عمل، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ وقت رہتے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں، اور جو ہماری زندگی اب باقی بچی ہے اس میں صرف اور صرف کثرت سے نیک عمل کریں، تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو اور ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ جس دنیا کو ہم بہتر بنانے میں لگے ہیں، یہ تو ہم سب دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں ہمارا ساتھ چھوڑنے والی ہیں ان قریب، کیونکہ موت منتظر ہے اللہ کے حکم کا۔ اب بس جیسے اللہ کا حکم ملا، ملک الموت تمہاری روح قبض کر لے گا۔ تو موت برحق ہے، آنا ہے، تو جب آنا ہے تو ہمیں اس کے بعد کے لیے تیاری بھی کرنا ہے۔ تو جب روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو آسمان سے 3 بار آواز آتی ہے کہ اے ابن آدم، تو نے دنیا چھوڑ دی یا دنیا نے تجھے چھوڑ دیا؟ اور کیا تو نے دنیا جمع کی یا دنیا نے تجھے جمع کیا تھا؟ یعنی دنیا نے تجھے جمع کیا اور چھوڑ دیا، ہٹا، کام پورا ہو گیا، دنیا نے چھوڑ دیا، اور تو سمجھتا رہا کہ دنیا کو میں جمع کروں، بلکہ دنیا تو تجھے جمع کر رہی تھی، جب تک چاہا اس نے اپنے پاس رکھا اور تجھے چھوڑ دیا۔ اور کیا تو نے دنیا قبول کی یا دنیا نے تجھے قبول کیا تھا؟ پھر جب میت کو تخت غسل پر رکھا جاتا ہے تو آسمان سے 3 بار آواز آتی ہے کہ اے ابن آدم، تیرا قوی یعنی مضبوط طاقتور بدن کہاں ہے؟ جس طاقت پر تو اتراتا تھا، تکبر کرتا تھا، کہاں ہے تیرا بدن؟ آج تو ہل بھی نہیں پا رہا ہے۔ لوگ جس طرح چاہتے ہیں تجھے ادھر پلٹا دیتے ہیں یا ادھر پلٹا دیتے ہیں، تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتا۔ کہاں گیا تیرا وہ قوی بدن، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ اے ابن آدم، تیرا قوی بدن کہاں ہے؟ اب کس چیز نے اسے ضعیف کر دیا؟ کس چیز نے اسے ضعیف کر دیا؟ اور تیری فصیح زبان کہاں ہے جو چلتی تھی کینچی کی طرح؟ کہاں گئی تیری زبان؟ اب کہاں ہے؟ اور اسے کس چیز نے خاموش کر دیا؟ کون سی چیز ایسی تھی تیری زبان کو جو خاموش کر دیا؟ بہت چلتی تھی زبان، بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، کہاں ہے اب تیری زبان؟ اور تیرے پیارے دوست کہاں ہیں؟ اور کس نے تجھے تنہا کر دیا؟ کہاں گئے تیرے پیارے دوست؟ کس نے تجھے تنہا کر دیا؟ اور کس نے تجھے تنہا کر دیا؟ اور جب اسے کفن میں لپیٹا جاتا ہے تو پھر 3 آوازیں آتی ہیں۔ جب اسے کفن میں لپیٹا جاتا ہے تو پھر 3 آوازیں آتی ہیں۔ اے ابن آدم، خوشی ہے تیرے لیے اگر تیرا ٹھکانہ جنت ہے، تو خوشی ہے اگر تیرا ٹھکانہ جنت ہے، اور خرابی ہے تیرے لیے اگر تیرا ٹھکانہ آگ ہے، دوزخ ہے، تو خرابی ہے تیرے لیے۔ اور اے ابن آدم، تیرے لیے خوشبختی ہے اگر تیرا ساتھی اللہ کی رضا ہے، تو تیرے لیے خوشبختی ہے اگر تیرا ساتھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور تیرے لیے بربادی ہے اگر اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے، تو اللہ کی ناراضگی اور رضا، ان چیزوں پر ہمیں ہمیشہ غور رکھنا چاہیے۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم لوگوں کی ناراضگی اور ان کی رضا، تو بس ان میں دھیان اپنا لگاتے ہیں ہر وقت کہ لوگ ہم سے فلاں کام سے خوش ہیں یا ناراض، لیکن کبھی اس بات پر ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ میرے فلاں کام سے میرا رب راضی ہے یا ناراض۔ اس پر ہمارا غور نہیں جاتا، لوگوں پر غور جاتا ہے۔ لوگ نہ تو تمہارا دنیا میں کبھی کچھ بھلا کر سکتے ہو، نہ آخرت میں، نہ قبر میں، نہ قیامت میں، تو اسے راضی کرو جو تمہارا قبر میں بھلا کر سکے
تمہارا قیامت میں بھلا کر سکے اور تمہیں جنت میں داخل کر سکے اور تمہیں عذاب سے محفوظ رکھ سکے اور تمہیں دوزخ سے نجات دے، تو اس کی رضا تلاش کرو، لوگوں کی نہیں۔ لوگ تو خود قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیوں میں پریشان حال ہوں گے، پھر رہے ہوں گے ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے، وہ لوگ جن سے تم امید اور توقع رکھتے تھے دنیا میں، دنیاوی معاملات میں، لیکن دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں وہ چند وقت کے لیے ہوتے ہیں، بلکہ گویا اگر آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اگر تصور کی جائے تو ایک خواب سے زیادہ نہیں آخرت کے مقابلے میں، کیونکہ ایک چھوٹی سی زندگی ہے، ایک خواب کی طرح، اور آخرت کی زندگی جو تو کبھی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، اور جو چیز کبھی ختم نہ ہو اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی، مثلا ایک چھوٹی سی اور مثال آپ کو دے دیں، 1,00,000 کے مقابلے میں، حالانکہ یہ مثال سے میں بطور سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 1,00,000 کے مقابلے میں 1,00,000 کے تمہاری 60-70 سال کی زندگی کیا معنی رکھتی، کتنی بڑی ہوگی؟ حالانکہ وہ لاکھ تو میں غلط کہہ رہا ہوں، بطور سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی تو ہم اس کو کسی مقدار میں متعین نہیں کر سکتے، لیکن بطور مثال سمجھانے کے لیے کہ 1,00,000 کے مقابلے میں تمہاری 60-70 سالہ زندگی کتنی بڑی حیثیت رکھتی ہے، 1,00,000 کے مقابلے میں 1 سال کی زندگی اور 60-70 سال ایک خواب کی طرح ہوئی نا۔ تو اس زندگی کے لیے ہم اتنا سب کچھ جمع کرتے ہیں، اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں اور یاد الہی سے ہم جو ہے غافل رہتے ہیں اور غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، نیک عمل ہم نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کماتے ہیں، صرف کس لیے؟ ایک چھوٹی سی زندگی کے لیے یہ ہماری بہتر ہو جائے۔ ارے وہ 1,00,000 سال کی زندگی اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرو نا، کہ وہ 1,00,000 سال کی جو زندگی وہ بہتر ہو جائے، یعنی قبر کی 1,000 سال کی زندگی، پھر 50,000 سال کی قیامت کی زندگی، پھر جنت کی زندگی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، اس زندگی کو بہتر بناؤ۔ یہ تو وہی حال ہو گیا کہ ہم سفر پر گئے 3 دن کے لیے باہر، اس 3 دن کی زندگی کو بہتر بنانے میں لگے رہے، یہ 3 دن میرے عیش و آرام سے کٹ جائیں، پھر جب واپس گھر کو پلٹنا ہے پھر اس زندگی کے بارے میں ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، اس 3 دن کو بہتر بنانے میں لگے۔ بس وہی ہے کہ دنیا کی زندگی بس اسی طرح ہے، ایک خواب کی طرح، خواب آنکھ کھلی خواب ختم، اسی طرح یہ ہے دنیا کی زندگی۔ تو بہتر زندگی وہ بناؤ جو بہت بڑی ہے، جو کبھی ختم ہی نہ ہوگی۔ اس زندگی کو کیا بہتر بنانا، آج ہے کل کا پتہ ہی نہیں ہے، اور کسی کو تو 60-70 سال کا بھی پتہ نہیں رہتا ہے، کوئی 30 سال میں نکل لیا، کوئی 40 سال میں، کوئی 45 سال میں، کوئی 50 سال میں، جس کا تو یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اے ابن آدم، تیرے لیے خوش بختی ہے اگر تیرا ساتھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور تیرے لیے بربادی ہے اگر اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے۔ اور اے ابن آدم، تحقیق تو طویل سفر کی طرف بغیر زاد راہ کو جا رہا ہے، یعنی بہت لمبا سفر ہے، بے شک ہے، 1,000 سال تو قبر کے اندر رہنا ہے، پھر 50,000 کا جو قیامت کے دن وہاں رہنا ہے، تو کتنا لمبا سفر ہو گیا، اور ساتھ میں سامان تو کوئی نہیں۔ یہاں 3 دن کے لیے کہیں باہر جاتے ہیں تو تمام سامان ہم جمع کر لیتے ہیں سفر کے لیے ضرورت کے مطابق، اور اتنے بڑے سفر پر جا رہے ہیں کہ قبر میں 1,000 سال کے لیے ہمیں جانا، یہ ہمارا سفر ہے۔ 1,000 سال جب قبر میں رہنا ہے، اس 1,000 سال کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں، 3 دن کے لیے تیاری ہوتی ہے ہماری، یہ بھی رکھ لو سامان، وہ بھی سامان رکھ لو، یہ بھی رکھ لو، وہ بھی رکھ لو، اور اتنے بڑے سفر پر ہمیں جانا ہے۔ جیسی روح قبض ہوئی ہمارا سفر شروع، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں، کوئی سامان ہی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا بیگ بھی نہیں ہے، اور وہاں جب 3 دن کے لیے کہیں جاتے ہو اتنا بڑا سامان، اتنا بڑا بیگ، اٹیچ، یہ وہ تو میں تمام سامان، اور وہاں کے لیے کوئی سامان ہی نہیں۔ ہاں وہاں کے لیے بھی سامان ہوتا ہے، اگر ہم نے دنیا میں نیک عمل کیے، اللہ کی عبادت کی، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، اور گناہوں سے ہم نے پرہیز کیا، اور نیک عمل کیے، صدقہ خیرات کیا کثرت کے ساتھ، اور جتنی تمہاری نیکیاں زیادہ ہوں گی تو گویا سمجھو کہ آخرت کے سفر کا تم پر اتنا ہی سامان زیادہ ہوگا، وہی سامان ہوگا تمہارا، جتنا تم پر زیادہ نیکیاں ہو جائیں۔ تمہارے نام اعمال میں جتنی زیادہ نیکیاں تمہارے پاس ہوں گی
وہی تمہارا آخرت کا سفر کا سامان ہوگا۔ اے ابن آدم، تحقیق تو طویل سفر کی طرف بغیر زاد راہ کو جا رہا ہے، تیرے پاس سفر کا سامان تو کچھ ہے ہی نہیں، اور تو جس گھر سے نکل رہا ہے اس کی طرف پھر نہ لوٹے گا۔ جس گھر سے تو نکالا جا رہا ہے اس گھر کی طرف تو پھر نہ لوٹے گا، اور تو خوفناک گھر کی طرف جا رہا ہے۔ اس آرام دائک گھر کی جگہ سے نکل رہا ہے، اور اب تو جس گھر میں تو داخل ہو رہا وہ خوفناک ہے، اندھیرا ہے، بند ہے، کہیں سے ہوا آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں، تو اس گھر میں جا رہا ہے۔ اور جب قبرستان لے جانے کے لیے چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو 3 بار آواز آتی ہے کہ اے ابن آدم، تیرے لیے خوشی ہے اگر تیرے عمل اچھے تھے۔ اے ابن آدم، تیرے لیے خوشخبری ہے اور خوشی ہے کہ اگر تیرے عمل اچھے تھے تو خوشخبری ہے تیرے لیے، اور تیرے لیے خرابی ہے اگر تیرے عمل برے تھے، اور تیرے لیے خوشی ہے اگر تو توبہ کرنے والا تھا، اور تیرے لیے اللہ کی رضا ہے، اور تیرے لیے خرابی ہے اگر تجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اگر تو توبہ کرنے والا تھا کہ تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی پھر رضا ہے اگر تو توبہ کرنے والا تھا، اور تیرے لیے خرابی ہے اگر تجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اور جب نماز جنازہ کے لیے رکھا جاتا ہے تو 3 بار آواز آتی ہے، اے ابن آدم، ہر عمل جو تو نے کیا وہ دیکھ لیا۔ اے ابن آدم، ہر عمل جو تو نے کیا وہ دیکھ لیا، اگر اچھا تھا تو اچھا دیکھا، اور برا تھا وہ تو برا دیکھا۔ اور خوشی ہے تیرے لیے اگر تو نے اپنی زندگی، اور خوشی ہے تیرے لیے اگر تو نے اپنی زندگی خود کی اصلاح اور نیکی میں گزاری، تو تیرے لیے خوشی کی بات ہے یہ، اور تیرے لیے پھر خوشخبری بھی ہو کہ اگر تو نے اپنی زندگی خود کی اصلاح اور نیکی میں گزاری، اور خرابی ہے تیرے لیے اگر تو نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، یعنی برے کاموں میں زندگی صرف کی، تو نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری، برے کاموں میں زندگی گزاری، تو تیرے لیے پھر خرابی ہی خرابی ہے، اور تو نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔ اور جب میت کی چارپائی قبر کے کنارے پر رکھی جاتی ہے تو زمین 3 بار آواز دیتی ہے۔ میت کی چارپائی جب قبر کے کنارے پر رکھی جاتی ہے تو زمین 3 بار آواز دیتی ہے کہ اے ابن آدم، تو میری پشت پر جب تھا، یعنی میری پیٹھ پر جب تھا تو بڑا ہنستا تھا، اور اب میرے پیٹ میں روتا ہوا جائے گا۔ وہ زمین کہتی ہے کہ جب تو میری پیٹھ پر چلا کرتا تھا بڑا اتراتا تھا، بہت ہنستا تھا، بہت ٹھٹے مارتا تھا، اتراتا ہوا، تکبر کرتا ہوا، اور تو ہنستا تھا، میری پیٹھ پر تھا۔ زمین کہتی ہے اب تو میرے پیٹ میں روتا ہوا جائے گا۔ یہ زمین کہتی ہے کہ جب تو میری پشت پر تھا تو خوش تھا، مگر اب تو میرے پیٹ میں غمگین ہو کر جائے گا۔ جب تو میری پیٹھ پر تھا، میری پشت پر تھا تو بہت خوش تھا، اور اب تو میرے پیٹ میں غمگین ہو کر جائے گا، اور تو میری پشت پر بولنے والا، بات کرنے والا تھا۔ جب تو میری پیٹھ پر تھا، میری پشت پر تھا تو بولنے والا تھا، باتیں کرتا تھا، تو باتیں کرنے والا تھا۔ اب تو میرے پیٹ میں خاموش رہے گا، بول بھی نہیں پائے گا، میرے پیٹ میں تو خاموش رہے گا۔ مگر نیک لوگوں کے احوال اس سے مختلف ہوتے ہیں، یہ برے لوگوں کے احوال ہیں۔ جو نیک صالح مومن بندے ہوتے ہیں ان کے جو احوال ہوتے ہیں اس سے مختلف ہوتے ہیں۔ اب غسل کے وقت روح کیا ندا دیتی ہے؟ میت کا جب غسل ہوتا ہے اس وقت روح کیا ندا دیتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس وقت میت کو غسل دیا جاتا ہے اور اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں تو روح ندا دیتی ہے کہ اے غسل دینے والے، تجھے اللہ کی قسم کہ میرے کپڑے نرمی کے ساتھ اتار، کیونکہ میں نے ابھی ابھی ملک الموت کے چنگل سے آرام پایا ہے۔ روح کی ندا ہوتی ہے موت کے وقت، جب روح نکل جاتی ہے، یعنی غسل کے وقت یہ روح کی ندا ہوتی ہے۔
کہ وہ روح اس وقت آواز دیتی ہے جب میت کو غسل دیا جاتا ہے اور اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، تو روح ندا دیتی ہے کہ اے غسل دینے والے، تجھے اللہ کی قسم کہ میرے کپڑے نرمی کے ساتھ اتار، کیونکہ میں نے ابھی ابھی ملک الموت کے چنگل سے آرام پایا ہے۔ پھر جب اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح فریاد کرتی ہے کہ اے غسل دینے والے، زیادہ گرم یا زیادہ ٹھنڈا پانی نہ ڈال، کیونکہ میرا جسم روح نکلنے کی وجہ سے زخمی ہو گیا ہے۔ یہ روح کی ندا ہوتی ہے۔ پھر جب اسے غسل دیا جاتا ہے تو میت کہتی ہے کہ اے غسل دینے والے، تجھے اللہ کی قسم مجھے زور سے مت چھو، زور سے مت چھو، کیونکہ میرا جسم روح نکلنے کی وجہ سے زخمی ہے۔ اور پھر جب غسل سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جب میت کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے، اس وقت کفن کو قدموں کی طرف سے باندھا جاتا ہے تو میت اسے پکار کر کہتی ہے کہ تجھے اللہ کی قسم کفن کو میرے سر کی طرف سے نہ باندھ جب تک کہ میرے اہل و عیال اور اقارب مجھے دیکھ نہ لیں، کیونکہ آج بچھڑنے کا دن ہے، پھر میں ان کو قیامت تک نہ دیکھ سکوں گا۔ اور جب لوگ میت کو گھر سے نکالتے ہیں تو وہ پکار کر کہتی ہے میں آج گھر سے نکالا جا رہا ہوں۔ جب میت کو گھر سے نکالا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ پکار کر کہتی ہے کہ مجھے لے جانے میں جلدی نہ کر، مجھے لے جانے میں جلدی نہ کر، بے شک میں آج گھر سے نکالا جا رہا ہوں اور پھر کبھی اس گھر میں دوبارہ نہ لوٹوں گا۔ اور اے میرے دوست، اور اے میرے بھائیوں، اور اے میری اولاد، تم کو دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے۔ یہ اس کی آواز ہوتی ہے میت کی۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے دوست، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے جیسے اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ پھر میت کہتی، تب یاد آتا کہ ہاں دنیا میں ہم نے دھوکہ کھایا۔ تو ہم یہ چیز پہلے ہی اگر سمجھ لیں کہ ہمیں دنیا دھوکہ دے رہی ہے، یہ مال ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہماری آزمائش کے لیے بنی ہیں، یہاں حتیٰ کہ اولاد بھی ہماری آزمائش کے لیے ہے، ان سے ہماری آزمائش کی جا رہی ہے۔ اور یہ دنیا جسے ہم اپنا محبوب مانتے ہیں، محبوب شے رکھتے ہیں، مرغوب شے رکھتے ہیں، یہ ہمیں دھوکہ دے گی۔ یہ بے وفا ہے، یہ مال، یہ سارے اسباب، یہ سارے سامان، اور جو ہم نے مال جمع کر رکھا ہے، سونا چاندی، یہ سب ہمیں دھوکہ دینے والے سارے بے وفا ہیں۔ ایک دن ہمیں چھوڑنا ہے اس کو، یہ یہیں رہیں گے، بس ہمیں گھر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ یہ سارے دھوکہ دینے والے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں آج اس کو سمجھنا چاہیے کہ بے شک یہ ساری چیزیں ہمیں دھوکہ دے رہی ہیں، ہم اس کے دھوکوں میں اور فریب میں نہ آئیں، ان کے دھوکوں سے ہم بچ جائیں اور وہ راستہ اختیار کریں جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اس راستے پر گامزن ہو جائیں ہمیشہ کے لیے، اس پر استقامت حاصل کریں۔ تو میت کہتی ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے جیسے اس نے مجھے دھوکہ دیا، اور تم سے دنیا نہ کھیلے جیسے کہ اس نے مجھ سے کھیلا، تو اے آنکھوں والے اس سے عبرت حاصل کر تاکہ تو فلاح پائے۔ اے آنکھوں والے تو اس سے عبرت حاصل کر تاکہ تو فلاح پائے۔ پس تحقیق کہ میں نے جو کچھ جمع کیا تھا اپنے وارثوں کے لیے پیچھے چھوڑ چلا ہوں، جو کچھ میں نے جمع کیا سارا چھوڑ چلا ہوں، اور قرض خواہ اپنے قرض کے باعث مجھے یاد رکھیں گے، یعنی جن سے میں نے قرض لیا ہے وہ تو مجھے یاد رکھیں گے کہ فلاں پر میرا اتنا قرض تھا وہ مر گیا، وہ تو مجھے یاد رکھیں گے، اور تم مجھے بھول جاؤ گے، اے میرے دوستوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے رشتہ داروں، تم مجھے بھول جاؤ گے، وہ یاد رکھیں گے جن سے میں نے قرض لیا تھا، وہ مجھے یاد رکھیں گے، اور میرے چھوڑے ہوئے مال پر تم عیش کرو گے، یعنی میرے گھر والے اور جن کے لیے میں نے اپنے وارثوں کے لیے جن کے لیے میں نے مال چھوڑا وہ سارے عیش کریں گے میرے مال پر، اور میں اپنے گناہوں کے بوجھ کو خود اٹھائے ہوئے اس فانی دنیا سے کوچ کر رہا ہوں، جو میں نے گناہ کیے اس کے بوجھ کو اٹھا کر میں دنیا سے کوچ کر رہا ہوں، اور جو میں نے جو مال چھوڑا ہے اس پہ یہ لوگ عیش کریں گے، اور میں اس فانی دنیا سے کوچ کر رہا ہوں۔ اور میت کہتی ہے تحقیق میں جانتا ہوں کہ بے شک میت کو لوگ بھول جاتے ہیں، اور اے میرے وارثو میں نے تمہارے لیے دنیا میں کثیر مال چھوڑا ہے جو میں نے جمع کیا تھا، تو تم مجھے نہ بھولنا
اور تم مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ میت کہتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی آج کی ہم اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العظیم اسی باب کا اگلا حصہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔